عرض حجاز کی چند قصص آپ سے میں شیئر کر لوں۔ کہنے والا کہتا ہے ماں بیمار تھی، آئی سی یو وارڈ میں ایڈمٹ ہے، اپنی نوکری پہ میں چلا گیا، 3 دن سے بے ہوش تھی، بات نہیں کر رہی۔ اچانک کیا ہوا، جب یہ جا رہا تھا ڈاکٹرز نے کال کروائی کہ آ جاؤ، کچھ پتہ نہیں آگے کیا ہونے والا ہے۔ آفس کو لاک کرتا ہے، گاڑی میں بیٹھنے لگتا ہے، ایک ٹوٹی ٹانگ والی بلی کو دیکھتا ہے جو میاؤں کر رہی ہے، رک گیا، بقالے پہ جاتا ہے، دودھ لیتا ہے، پاس بیٹھ کے بلی کو پلا دیتا ہے، گاڑی پہ بیٹھتا ہے، جب ہاسپٹل پہنچتا ہے اس مقررہ کمرے میں ماں کو نہیں دیکھتا، پریشان ہو گیا، رجوع کرتا ہے، ریسپشنسٹ سے پوچھتا ہے میری ماں کہاں چلی گئی؟ کہا دوسرے کمرے میں منتقل کر دی گئی ہے۔ کہا وہ کیوں؟ سوچائی لگتا ہے کہ اللہ کے پاس چلی گئی۔ جب دوسرے کمرے میں جا کے دیکھا تو وہ ماں جو 3 دن سے بے ہوش تھی وہ مسکرا رہی ہے۔ کہا بیٹا آ گئے ہو؟ کہا میری ماں کیا ہوا، یہ تجھے کیسے اللہ نے یہ صحت اتنی جلدی دی؟ کہا بیٹا بس آنکھیں تو بند تھی، بس خواب آئی ہے، ایک ٹوٹی ٹانگ والی بلی دعا کر رہی ہے، آنکھ کھلی ہے تو مجھے صحت اللہ نے عطا کر دی ہے۔ داؤ مرضاکم بالصدقہ، اپنی بیماریوں کا علاج صدقے سے کیا کرو۔ آج بھی ارض حجاز میں میری ان آنکھوں نے دیکھا ہے، وہاں اگر کوئی انسیڈنٹ ہو جائے، ڈاکٹر کے پاس جاتے تو ضرور ہے لیکن بعد میں جاتے ہیں، پہلے صدقہ کرتے ہیں، پہلے صدقہ کرتے ہیں۔ امام حاکم مستدرک حاکم لکھنے والے بیمار ہوئے، 1 مہینہ بیمار رہے، علاج کروایا، طبیبوں کے پاس گئے، آرام نہیں آیا، فوراً کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، میں تو بھول ہی گیا، یہ تو اللہ کے رسول کا فرمان ہے، داؤ مرضاکم بالصدقہ، صدقہ کرنے سے بیماریاں جاتی ہیں۔ فوراً ایک شخص کو بلایا، کہا فلاں جگہ جا کے نلکا لگاؤ کہ وہاں لوگوں کو پانی پینے کا بندوبست کرواؤ۔ 1 مہینہ دوائیاں کھانے سے جو ٹھیک نہیں ہوا، کہا یہ حدیثیں تو میں اپنے ہاتھوں سے لکھتا رہا، ادھر جا کے پانی کا بندوبست کروایا، جو ہی پانی جاری ہوا امام حاکم کو اللہ نے مکمل صحت و عافیت سے نواز دیا۔ ریاض کا ایک آدمی کہتا ہے میری ماں کے کڈنی کا مسئلہ اتنا بڑھ گیا کہ اب میرے سامنے تو دن بھی تاریک ہو گئے، کیا کروں گا؟ اگر ماں دنیا سے چلی گئی، ڈاکٹرز نے کہا ٹرانسپلانٹ ہو سکتا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کسی سے یہ گردہ خرید لیں۔ بات کی ایک ایسی عورت سے، غریب گھرانہ تھا، بچی کو تیار کیا، اس کو گھر لے آئے، 35,000 درہم دیں گے۔ ماں رات کو تہجد کے وقت دیکھتی ہے اس بچی کو کہ صبح اس نے دینا ہے اور مجھے مل جائے گا۔ جب دیکھا کہ وہ دعائیں کر رہی ہے، ترس آ گیا کہ یہ بھی تو انسان ہے، یہ بھی تو غربت کی وجہ سے ایسا کر رہی ہے۔ اس سے برداشت نہیں ہوا، بیٹے کو بلایا، کہا اس کو گاڑی پہ بٹھاؤ۔ بیٹی سے پوچھا وجہ کیا ہے؟ کہا نہیں، میں ویسے ہی دعا کر رہی تھی۔ مائیں سمجھ جاتی ہیں، زندگی سب کو ہی پیاری ہے۔ کہا بیٹا اس کو گاڑی پہ بٹھاؤ، چھوڑاؤ اور یہ پیسے بھی دے کے آؤ۔ کہا ماں وہ تو سودا تھا، ہم نے کچھ لیا نہیں، کیوں پیسے دے؟ کہا بیٹا نہیں، میرے بیٹے ہو تو مجھے اپنی پرواہ نہیں، جاؤ ان کی ضرورت پوری کر دو۔ ادھر وہ پیسے دے کے واپس آیا، 8 بجے کا ٹائم ڈاکٹر سے طے تھا، جا کے اجروا لها الفحوصات الطبیہ، جب رپورٹیں کروائی تو وہ
کڈنی جو مردہ ہو چکا تھا اللہ نے اس کو بھی زندہ کر دیا۔ داؤ مرضاکم بالصدقہ، صدقے سے علاج کروایا کرو اپنے جسم کے، جسم کی کوئی بیماری نہیں رہے گی۔ اتفاق سے ڈاکٹر خالد الجبیر، یہ فوجی فاؤنڈیشن ریاض میں ڈاکٹر ہے، وہ ایک لیکچر ڈلیور کرتے ہیں، اس میں قصہ بتاتے ہیں۔ ان کو تو علم نہیں تھا کہ یہ کسی پاکستانی نے بھی سننا ہے۔ کہتے ہیں ایک دن میں بیٹھا تھا، اچانک اسسٹنٹ نے فون کیا کہ ایک عورت کی حالت بڑی ہی کمزور ہے۔ میں نے بلایا، فاجریت لها الفحوصات الطبیہ، جب میں نے رپورٹس دیکھی تو کینسر آخری شکل میں۔ میں نے کہا امید تو نہیں لگتی لیکن میں اللہ پہ یقین رکھتا ہوں، اللہ ضرور مہربانی کرے گے۔ اچھا تم ہفتے کو آنا، میں آپریٹ کروں گا۔ بدھ کا دن ہے۔ باپ نے جب سنا کہ ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ یہ آخری سٹیج ہے، بیٹی کو بھی یہ بات پتہ چلی، وہی پاکستانی اور وہ پاکستانی فیملی تھی۔ بیٹی کہتی ہے ابا جان یہاں بھی مرنا ہی ہے نا، زندگی کی میری ایک تمنا پوری کر دے، مجھے بیت اللہ لے جائے۔ بیٹھے بیت اللہ پہنچے، کہا یہاں ہی رہنا ہے۔ 7 دن طواف کیا، روزانہ سے صدقہ کیا اور زمزم کا پانی پیا، واپس آئی۔ ڈاکٹر خالد کہتا ہے اسسٹنٹ نے فون کیا، جاءت پاکستانی ہے، وہ دوبارہ عورت آ گئی ہے۔ میں نے کہا معقول ابھی زندہ ہے؟ بلایا گیا، میں نے دوبارہ اس کی رپورٹیں لی، کہتے اللہ کی قسم رپورٹ میں کینسر نام کی چیز ہی نہیں تھی۔ میں نے کہا تم وہی عورت ہو؟ کہا میں وہی تو ہوں۔ کہا تم نے کھایا کیا ہے؟ کھانا کیا ہے؟ زمزم ہی پیا ہے، یہ صدقہ دیا ہے، یہ طواف کیا ہے، یہ 3 کام کیے، اللہ نے کینسر کا نام ہی مٹا دیا ہے۔ داؤ مرضاکم بالصدقہ، اپنی بیماریوں کا علاج صدقے کے ساتھ کرو۔